बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। कहीं ना कहीं एक किंग है जो अपना नाम किंग है वो के नहीं बताता, लेकिन हाँ, जो सिस्टम के अंदर तमाम अफराद है ना, उसके दरबारी बन के उसकी सिर्फ और सिर्फ हुक्म की बजावरी करते हुए नजर आ रहे हैं। रात गए सदर मुमलिकत ने बड़ा जबरदस्त किस्म का काम डाला सर। उन्होंने जवाब दिया, सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के खत का बड़े तगड़े तरीके से जवाब दिया। जो खबरें चल रही थी आपके और मेरे दरमियान कि बलूचिस्तान से कोई जज इस्लामाबाद में आ रहा है, सिंध से कोई जज इस्लामाबाद में आ रहा है, लाहौर से कोई जज इस्लामाबाद में आ रहा है, ताकि किसी तरीके से वो अक्सरियत खत्म की जा सके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन जजेस की जिनसे मुतलिक था कि वो जो इंसाफ की फरामी में ना हरामन दस्ते का किरदार अदा करते हैं, वो अक्सरियत खत्म की जा सके, जिसकी बिना पर यह कहा जाता था कि टॉप 3 जजेस में से एक जज को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। वो, जी हाँ, सदर मुमलिकत बहुत काई है। आप कोई कहे ना आपको ये कि नहीं, पीपल्स पार्टी किसी किस्म की तहदी, पर पीपल्स पार्टी शायद इस हुकूमत की तहदी नहीं है। पीपल्स पार्टी किसी और जगह पर बड़ी तगड़ी किस्म की तहदी है। इसलिए 26वीं आनी तरमीम हो, पे का ऑर्डिनेंस हो, या कोई भी जबरदस्त किस्म का बिल साइन करना हो, जब वो कहेंगे ना तो तब पीपल्स पार्टी साइन भी करेगी, वोट भी डलाएगी और वो ब्रूट मेजोरिटी वाली चीज भी लेके आएगी। बहुत हैरान कुन चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जी। हाँ, इमरान खान साहब का बड़ा तगड़ा ट्वीट आया इस बार। उन्होंने हसास इदारों को आड़े हाथों लिया है। और जी हाँ, अच्छा खासा डिटेल में है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उस पर मोहसिन नकवी साहब की गीदड़ भभकियां और वही 26 नवंबर दोबारा रिपीट करने वाली बात, अरना और वरना के साथ, और एक जबरदस्त किस्म की वो शाइनी चिक्स वाली स्माइल के साथ, वो बड़ा मजेदार चीज हुई है ना जी। उसका भी पूरा पोस्टमार्टम आपके सामने करते हैं। एक और जज है अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट का, जिसने शर्म दिलाना शुरू की। नाम नहीं आ रहा था इस जज का, मेरा ख्याल है कुछ अर्सा जस्टिस मंसूर के साथ रहे तो ये जज भी उन जजेस में बन गए कि जिनको पता है कि आइन क्या है, उसमें लिखा क्या है और हमने कैसे उस पर अमल दरामद करना है। उस जज ने कुछ ऐसे जुमले बोले, वो भी आपके सामने आना बहुत जरूरी है। आर्मी चीफ ने अपनी ड्यूटी का सही हक अदा किया किसी जगह पर। जी हाँ, वो पहुंचे थे बलूचिस्तान में और सीधा सीधा अफगानिस्तान को थ्रेट कर डाला उन्होंने, और किसी गलत फहमी भी ना रहे। वो भी आपको बताते वो अल्फाज क्या थे। तो रिक्वेस्ट, ये वीडियो मुकम्मल देखें, चैनल देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले जी आपको मैं बताता हूँ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या काम किया है, ताकि आपको इतना अंदाजा हो जाए कि क्या है जी। रात गए जी आर्टिकल 200 के तहत, यही आर्टिकल 200 जिसकी तशरीह की थी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने कहा था आइन में लिखा हुआ ही नहीं है। उस मुसवदे में तो था जो मौलाना फजल रहमान साहब के पास आया था 26वीं आईनी तरमीम का, लेकिन जो मंसूबा पास हुआ था उसमें आर्टिकल 200 नहीं था। लेकिन उसके तहत, जारी बात, एक दिन पहले आपको पता फारूक एच नाइक मिल लिया चीफ जस्टिस साहब से, वजीर कानून ने मिल लिया, अटॉर्नी जनरल ने मिल लिया चीफ जस्टिस से। तो ये गेम सर ऐसी है जो असम्बलियों के फ्लोरों से भी ऊपर जा चुकी है, पार्लियामेंट से भी बहुत ऊपर जा चुकी है। ये तो सिर्फ डमीज हैं मुझे और आपको दिखाने के लिए। जिन्होंने जो करना है वो बस कर भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं। चले, एक वक्त आएगा, देखते हैं। आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत सदर पाकिस्तान ने जज साहिबान के तबादलों की मंजूरी दे दी है सर। जज साहिबान ने तबादलों की मंजूरी दी है, जज साहिबान की। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर 15वें नंबर के जज लाहौर हाई कोर्ट के जी, उनको लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल कर दिया गया है। यानी 11 फरवरी को जब आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे तो इस बंदे को लाहौर हाई कोर्ट से लाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू, बड़ा चुन के हीरा लेके आए जी, सिंध हाई कोर्ट से, उनको सिंध हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। 3 कमरे हैं ना जिन जो तैयार उधर हो रहे हैं, उसमें ये साहब भी शामिल है जी, जिसमें एक रजिस्ट्रार का कमरा है, जिसमें अटर्नी जनरल का कमरा है, और एडवोकेट जनरल का कमरा है, और एक और कमरा है। तो 3 कमरों में के अंदर डालना है ना। तो जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू को सिंध हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। जस्टिस मोहम्मद आसिफ जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज हैं, जस्टिस मोहम्मद आसिफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो जज हैं, उन्हें बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल कर दिया गया है। बस जस्टिस आमिर साहब, आपके बाद आपके जानशीन बड़े हैं, तो हमने काम ऐसे करना है। और वैसे भी आपको पता है 2 जज तो आजम खान साहब वैसे आ चुके हैं, जस्टिस मिनाज साहब वैसे आ चुके हैं, 5 जज तो इधर हो गए। टोटल 10 जज है ना, तो 5 जज तो इधर हो गए। तो बाकी भी देख लें किस तरीके से काम होना है। सेक्रेटरी वजारत कानून राजा नईम अकबर ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो सिस्टम किस हद तक मिला हुआ ये समझ लें, इसको तो आप तनहा नहीं समझे, तनहा आप हैं और मैं हूं।
ہمارا کوئی کسی کے ساتھ کوئی ٹینشن، کوئی معاملہ، ہماری کسی کو فکر نہیں ہے ایل پی جی مہنگی ہوگی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری ایکسپورٹ کوئی ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا، ہم کہاں جا کے کھڑے ہیں، نو باڈی نوز. ہمیں تو بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، ابھی بھی ویسی اسمگلنگ، ویسی سب کچھ، ہر چیز ویسی کی ویسی ہو رہی ہے. صرف مجھے اور آپ کو لگایا ہوا کسی اور کام پہ، آپ لگے نا پلیز، اب بہت ہو گیا جی. اچھا ادھر یہ ہوا تو میں نے اس جج صاحب سے بھی متعلق بتانا ہے، جن جج صاحب نے بھی کیا. پھر عمران خان صاحب اور محسن نقوی صاحب سے متعلق بتاتا ہوں. جسٹس عقیل عباسی صاحب فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے سپریم کورٹ کے. کچھ ابھی ایک بینچ تھا جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو بینچ تھا جس میں انہوں نے فیصلہ دیا تھا، تو انہوں نے جس میں چیف جسٹس یا فریدی اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین صاحب اور دیگر دو ججز کے خلاف نے کہا تھا اصولاً ٹیکنیکل انہوں نے توہین عدالت کی، ہمارا فیصلہ نہ مان کے. خیر وہ انڈو کر دیا انہوں نے، لیکن بہرحال جسٹس عقیل عباسی صاحب کہتے ہیں کہ بھاری ذمہ داری ہے جی ضلعی عدلیہ پر فراہمی انصاف کی. کوئی بے گناہ جیل میں ہو تو عذاب الہی قریب تر ہوتا ہے. یا اللہ، کاش سب ججز کو بات کی سمجھ آ جائے. ججز کو کسی کے بے گناہ جیل میں ہونے کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. تمام ججز کو معلوم ہے کہ جیلوں میں کیا ہوتا ہے. تمام ججز نے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہو کر جواب دہ ہونا ہے، سوائے کچھ ججز ہیں جنہوں نے کہیں اور پیش ہو رہے ہیں. اور جسٹس عقیل عباسی صاحب نے مزید کہا کہ ججز کے لیے ایماندار ہونا بنیادی جزو ہے. جج ہو سکتا ہے یا جج ہو سکتا ہے یا بے ایمان، کوئی بے ایمان ہو وہ جج نہیں ہو سکتا، یعنی بے ایمان آدمی جج نہیں ہو سکتا. کاش جج واقعی اسی کرائٹیری پہ پورے اتر جائیں. انہیں کہا اللہ کا خوف دل میں رکھیں اور دیانتداری سے فیصلے کریں، خدا کے واسطے انصاف کو نہ بگاڑیں. یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں. انہوں نے کہا اگر جج بھی انصاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا. کاش یہ کتابی باتیں نہ ہوں، حقیقت کی باتیں ہوں. لیکن مجھے خوشی ہے کہ چلیں کوئی بات کر تو رہا ہے کچھ، نہیں تو جو بول رہے ہیں اس پہ عمل نہیں کرے گا تو عذاب الہی کے تو ذمہ دار ٹھہریں گے نا. خود ہی کہہ رہے ہیں وہ، اللہ کا عذاب بڑا قریب ہو جانا ہے. یہ چیز ہے جی. ادھر جی عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ آیا جی. اس ٹویٹ سے متعلق ذرا میں نے کہا پہلے میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دوں. عمران خان صاحب بڑی تسلی کے ساتھ جو کل مختلف لوگوں سے بات ہوئی تھی، وہ جی ایچ کیو حملہ کیس کے حوالے سے نا، وکلا سے بھی بات ہوئی، صحافیوں سے بھی بات ہوئی. انہوں نے قوم کے نام پیغام بھیجایا ہے. انہوں نے کہا 8 فروری ذہن میں رکھیں، یوم سیاہ ہے. 8 فروری کا آپ کا مینڈیٹ چرایا گیا، لہذا اس روز کو بطور یوم سیاہ منانے کے لیے آپ سب کو نکلنا ہوگا، باہر نکلنا ہوگا. کسان، مزدور، وکلا اور ملک کے ہر مکتبہ فکر سے منسلک افراد کو 8 فروری کو نکل کر اپنے حق پر ڈالے گئے ننگے ڈاکے کے خلاف احتجاج کرنا ہوگا، کیونکہ غلام قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا اور غلامی سے نجات کے لیے جد و جہد ضروری ہوتی ہے. 8 فروری کو اس قوم کا مینڈیٹ چرا کر ملک کو اندھیروں میں دھکیلا گیا. پاکستانی قوم نے تمام تر مشکلات کے باوجود جوک در جوک نکل کر تحریک انصاف کے حق میں ووٹ ڈالا، مگر آپ کے ووٹ کو پیروں تلے روند کر جمہوریت پر شب خون مارا گیا. ملک میں جمہوریت کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیر دی گئیں اور اوورسیز پاکستانی نے کہا ترسیلات نظر میں کمی لا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. جمہوریت بچانے کے لیے انصاف ناگزیر ہے. 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا ہمارا مطالبہ اس لیے ہے تاکہ ان واقعات کے متاثرہ افراد اور خاندانوں کو انصاف مل سکے. انصاف دینے کے لیے اخلاقی جرت کا ہونا اہم ہے. جہاں اخلاقی قوت موجود ہوگی وہاں انصاف بھی ہوگا. ایک حقیقی لیڈر میں اخلاقی قوت موجود ہوتی ہے، جمہوریت کی بنیاد پر اخلاقیات پر ہی ہے. ٹھیک ہے. مزید انہوں نے بولا انہوں نے کہا موجودہ حکومت اپنے ہینڈلرز کے ساتھ مل کے، یعنی جی ہاں وہ اسٹیبلشمنٹ کا کہنا چاہ رہی ہے، اپنے ہینڈلرز کے ساتھ مل کر تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ مار کر عوام کو ان کے نمائندگان سے چننے کے حق سے محروم کیا ہے. اس ڈاکے کی پردہ پوشی کے لیے مسلسل جعلی نامکمل پارلیمان، بالکل درست کہا ہے، مسلسل جعلی اور نامکمل پارلیمان کے ذریعے قانون سازی کی جا رہی ہے تاکہ حق و سچ سامنے نہ آئے. ظاہری بات ہے سینٹ تو مکمل ہے نہیں، مخصوص حصے سے تو ملی نہیں، تو کیسے یہ مکمل پارلیمان ہے. تو انہوں نے کہا اور ان کے جھوٹے اقتدار کو طول ملتا رہے. ملک میں آئین کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں، آزادی ذرائع پر پابندی ہے، پیکا جیسے قوانین منظور کیے گئے تاکہ کوئی ان کی فسطائیت کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے. الیکٹرانک میڈیا کے بعد سوشل میڈیا پر پابندی لگا کر ملک کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے پر کاٹ دیے گئے ہیں، ججز پر دباؤ ڈالا گیا ہے، انسانی حقوق کی بدترین پامالی کی جا رہی ہے، پرامن سیاسی کارکنان کے ساتھ جانور جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. جسٹس عقیل عباسی صاحب کو میرے خیال یہ آواز آ رہی ہوگی. انہوں نے کہا رہی بات خفیہ اداروں کی، یہ بڑا اہم جملہ ہے. انہوں نے کہا خفیہ اداروں کا اصل کام سرحدوں کا تحفظ اور دہشت گردی سے بچاؤ ہے. اگر وہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور تحریک انصاف کو توڑنے میں ہی لگے رہیں گے تو سرحدوں کا تحفظ کون کرے گا؟ بلوچستان میں دہشت گردی پنپ رہی ہے اور وہاں کے مسئلے کا کوئی سیاسی حل نہیں نکال رہا. بلوچستان سمیت ملک بھر میں جب تک عوامی اعتماد پر مشتمل حکومت نہیں لے جائے گی استحکام ممکن نہیں ہے. 8 فروری
حساس ادارے، یہ سب کہا۔ اب اس سوال کا نا جواب لیا گیا جیسے ان سے ہمارے زبردست قسم کے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے محسن نقوی صاحب نے جو بات کی ہے، ان سے سوال ہوئے مختلف، تو انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی سب سے پہلے میں تو 8 فروری کے حوالے سے محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ نہیں جناب، میں 8 فروری کے احتجاج کی کال پر نہ نظر ثانی کرے پاکستان تحریک انصاف، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا پی ٹی اے کے لیے پاکستان کو ابھی تک امریکہ کی جانب سے کوئی کال موصول نہیں ہوئی، اگر کوئی موصول ہوئی تو تب دیکھیں گے۔ جبکہ سوال کیا گیا بانی پی ٹی اے اپنے حق میں امریکہ کی جانب سے کسی کال کی توقع کرے، تو انہوں نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا۔ اور ایک سوال کے جواب میں باقی وزیر محسن نقوی صاحب نے کہا ہم پی ٹی آئی کو 8 فروری کے احتجاج کی کال پر نظر ثانی کی درخواست کرتے ہیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی کو متنبع کیا کہ اگر انہوں نے اس درخواست کو قبول نہ کیا تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسا پہلے ہوا تھا، یعنی 26 نومبر کی دھمکی دی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بار پھر کہ اگر 8 فروری کو آپ نے یوم سیاہ منایا اور سڑکوں پر آئے تو 26 نومبر والا سب ہوگا، یعنی وہ جو گولی کیوں چلائی والا معاملہ جس کو پاکستان تحریک انصاف 14 افراد کی شہادت کے ساتھ کلیم کرتی ہے اور درجنوں افراد کے غائب ہونے سے کلیم کرتی ہے، اور صحافیوں کو انہوں نے تصاویر، ایڈریس اور بلدیت تک سب کچھ بھی بتا دیا، اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں دوبارہ وہی کریں گے۔ اگر محسن نقوی صاحب ہی ذمہ دار ہیں، اگر محسن نقوی صاحب ہی ذمہ دار ہیں 26 نومبر کے، تو انہوں نے کہا جی میں وہی کروں گا جو پہلے میں نے کیا تھا۔ اپنے حالیہ دورہ امریکہ سے متعلق نے کہا بہت مضبوط تعلقات ہیں، میری بڑی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ساری باتیں محسن نقوی صاحب نے کی ہیں۔ تو ادھر عمران خان صاحب نے کال دی ہے، تو دیکھیں بڑی مسکراہٹ کے ساتھ محسن نقوی صاحب پھر وہی، اور پھر ہاتھوں کے اشارے اور یہ سب وہ بتا رہے تھے، یعنی 8 فروری ایک بار پھر سے دیکھنے والا دن ہوگا۔ عمران خان صاحب کی کال پہ آتے ہیں یا محسن نقوی صاحب کے ڈر و خوف سے لوگ گھروں کے اندر رہتے ہیں؟ مینڈیٹ تو چوری ہوا ہے سر اس دن، جی ہاں، تاریخ کا بدترین مینڈیٹ چوری ہوا، کیونکہ ہم خود بھی سڑکوں پہ تھے اور ہم ٹرانسمیشنز بھی کر رہے تھے۔ چیزیں تو میرے سامنے بہت زیادہ ہیں آپ کے۔ اور ادھر آرمی چیف پہنچے ہیں جی، کل ہمارے شہادتیں ہوئی ہیں جی ایف سی کی، اور اس سلسلے میں آرمی چیف ادھر موجود تھے، بلوچستان گئے جی جنازوں میں شرکت کرنے کے لیے، اور آرمی چیف نے بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال پر جامع بریفنگ بھی ہے انہیں ملی ہے، اور سینئر عسکری اور انٹیلیجنس حکام سے بھی ان کے شریک ہوئے ہیں جی کوئٹہ میں جی۔ اور انہیں آرمی چیف نے دوست نما دشمن عناصر کو وارننگ دی ہے، اور یہ افغانستان کو سیدھی وارننگ ہے، افغان طالبان حکومت کو یہ سیدھی وارننگ ہے۔ انہیں کہا غیر ملکی آقاؤں کے اعلی بن کر دہشت گردی کو ہوا دینے والے دوغلے عناصر سے آگاہ ہیں، شکار کے لیے شکاری کے ساتھ اور بچاؤ کے لیے شکار کے ساتھ چلنے والے ہمارے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے، دوست ہما دشمن کچھ بھی کر لے انہیں عظیم قوم اور مسلح افواج کی استقامت کے ہاتھوں شکست ہوگی۔ مادر وطن اور عوام کے دفاع کے لیے ہم ہر قیمت پر جواب دیں گے، جہاں بھی ضرورت پڑی دشمنوں کا پیچھا کر کے انہیں انجام تک پہنچایا جائے گا، یعنی فردر بھی افغانستان پر حملے کیے جا سکتے ہیں اگر افغانستان کی سرزمین وہ خوارج کی پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہوئی تو یہ ہے۔ اور میں آرمی چیف صاحب سے کہوں گا کہ یہ بہترین موقع ہے سر، قوم پیچھے کھڑی ہو جائے ہماری فوج، اور اس کے لیے اپنا کردار ادا کریں، ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ جو آپ کو بریف ہو رہا سر ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو، چیزیں بالکل ڈفرینٹ چل رہی ہیں۔ ہم نے دہشت گردوں سے پاکستان کی سرزمین کو پاک کرنا ہے، اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے ملک کے اندر اسٹیبلٹی ہو۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔